مولا علی پاک موجود سن اور مولا علی پاک پیچھے کھلو کے پڑھیاں نے جدوں آقا تشریف لے کے دنیا تو مولا علی پاک نے حضرت ابوبکر صدیق دے ہاتھ بیعت کی تھی اور لوگاں دسیا فرمایا جس ابوبکر صدیق نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ساڈا نماز دا امام بنایا نا اسی اس ابوبکر صدیق نو دنیا دا امام جنہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا دا نماز دی امامت عطا کی تھی اسی اس نو دنیا دا بھی امام منیا کیونکہ اللہ کے رسول نے بھروسہ کیتا ہے جدو حضور بھروسہ کر رہے ہیں تو علی بھی اس سے بھروسہ اور پھر 25 سال دا عرصہ کتنا عرصہ 25 سال دا عرصہ دور خلافت تین خلیفیاں دا 25 سال دنیا دا کوئی ایک مولوی کالا پیلا جیو جا بھی ہوئے ثابت کر کے دے کہ مولا علی پاک نے 25 سال کا نماز پڑھی ہے کوئی دنیا دا مولوی آکے حضرت علی پاک نے بکری مسجد بنائی ہے کوئی دنیا دا مولوی ثابت کر کے دے کہ مولا علی پاک نے جماعت کو بعد آکے نماز پڑھی ہے جو صدا چور دیو میری 25 سال نماز پڑھی ہے حضرت علی پاک نے تے پڑھی بھی اسے مسجد نبوی دے اندر ہے تے پڑھی بھی تکبیر اولا نال پڑھی بھی تکبیر اولا نال تکبیر اولا نے پہلی تکبیر اللہ اکبر جو امام کہے اے مولا علی پاک وہ ہستی نہیں کہ پنگی تے چرسی تے شراب پیتا علی حاضر میں کہا جھگڑے جہاں دی تینوں پتہ ہی نہیں ساڈا عقیدہ تے نظریہ اے ہے کہ مولا علی پاک دا نام لینا تے باوضو ہو کے لو مولا علی پاک دا نام لینا ہے باوضو ہو کے اور باادب ہو کے لو کیوں ذکر علی مومن دی نجات دا سامان ہے ذکر علی مومن دی مسلمان دی نجات دا سامان ہے 25 سال دا عرصہ جدوں اگے ابوبکر صدیق ہون دے تے حضرت مولا علی پاک نیت کر دی ہونے تے کی آندے ہون دے پیچھے اس امام دے پیچھے اس امام دے اگے سیدنا فاروق اعظم کھڑے نے مولا علی پاک نماز نہیں جو تے کی نیت کیتی ہوے دی پیچھے اس امام دے میں کہا جھگڑے جان دیے اسی ابوبکر صدیق نے امام تا منیا کہ مولا علی پاک دے امام نے اس واسطے منیا ہے مولا علی پاک نے امام منیا ہے تاں نے امام منیا ہے حضرت سیدنا فاروق اعظم مولا علی پاک دے امام نے تا امام منیا ہے جنہاں نے عزتاں اللہ کا فرمائے ذلیل دنیا تے کوئی بندہ اس کو کر سکتا نہیں تو امام الانبیاء نے غلام و ازدار علم دی بات فرمایا جتنے شان نزول ہویا ہے قرآن دی آیت نازل ہوئی ہے ہر آیت دا شان نزول بھی میں علی جاننا جس جگہ دی آیت نازل ہوئی ہے اس مقام نے بھی جاننا جس ٹائم قرآن دی آیت نازل ہوئی ہے اس ٹائم نے بھی جاننا جیڑی جنگ دے اندر جیڑی غار دے اندر جیڑی غار دے اندر جیڑی مکے دے اندر جیڑی مسجد دے اندر مدینے دے اندر جو جتھے قرآن نازل ہویا ہے میں علی صاحب دا علم جاننا تو امام الانبیاء علیہ السلام مولا علی پاک دا مقام بندہ اٹھیا سوال کی برانی دسو علم افضل ہے یا مال و دولت افضل ہے علم دا مقام دیا ہے یا مالدار ہونا افضلیت ہے فرمایا چلا ہو گیا ہے کہ وہ جا سوال پہ کرنا ہے علم دے وارث اللہ دے نبی نے اور اس مادہ وارث کرون دے بھرون رہ گیا علم دے وارث ہر نبی علم دا وارث ہے علم افضل ہے پھر بندہ کھڑا ہویا عرض کی دی علی دسو علم افضل ہے یا دولت افضل ہے مولا علی پاک نے فرمایا علم دینار انسان دے وجود دے اندر عاجزی ہوندی ہے دولت دینار تکبر ہوگا علم دینار عاجزی ہوندی ہے اور دولت دینار تکبر ہوندہ ہے اس واسطے علم آلہ ہے پھر بندہ اٹھیا اس نے سوال کی دالی دسو علم افضل ہے یا دولت افضل ہے فرمایا علم انسان دی حفاظت کرتا ہے انسان دولت دی حفاظت کرتا ہے جنہیں کوئی علم ہوئے علم بندے دی حفاظت کرتا ہے دولت بندے دی حفاظت
نہیں کرتی. بندہ دولت کی حفاظت کرتا ہے, بندہ دولت کی حفاظت کرتا ہے. پھر بندہ اٹھیا سونے دسو علم افضل ہے یا مال افضل ہے؟ فرمایا علم افضل ہے. وجہ کی فرمایا علم جتنا خرچ کیتا جائے ودتا ہے, ودتا ہے. مال جتنا خرچ کیتا جائے گھٹتا ہے. مال خرچ کرن نال گھٹدا ہے, علم خرچ کرن نال وددا ہے. اس واسطے مولا علی پاک دی شان ہے, اے آپ دے وجود دی کرامت ہے. ایک پاسے رکاب دے اندر قدم, دوجے پاسے رکاب گھوڑے دی رکاب. تسی جان دیو وڈیرے بندے چلو مڑیاں نہ پتا ہوئے دا, اور رکاب ہوندی جڑی پیر دھار کے اوتے چڑھی دا کاٹھی بنی ہوندی. ایک پاسے قدم رکھن, دوجے پاسے قدم جان دے کر قرآن مکمل. عقل نہیں مندا میں کہ جو ہوئے تو دامن ہے اے ہی نہیں, اس واسطے نہیں مندا. ایک کرامت ہے مولا علی پاک دی, ایک کرامت ہے مولا علی پاک دی. تے رکاب دے ایک قدم دے اندر قدم, رکاب دے اندر پہلا قدم رکھیا تو دوسرے پاسے رکاب دے جان تکڑ پورا قرآن مکمل. اے علم دی فضیلت ہے. علم مولا علی پاک دا اینا ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں علم دا شہر علی اس دا دروازہ ہے. رب العالمین نے جس نے جو مقام عطا کیتا ہے, صحابی ہوئے, آل بیت ہون, حضور دی ازواج ہون, حضور دی امت دے اولیاء ہون, نیک بزرگ لوگ, اللہ دے ولی. اور ایتھے تھوڑی جی وضاحت کرتے ہیں, ساڑھے معاشرے کے اندر بڑا پھیر پہ ہے. بندیاں دے نہیں پیر یہ, پیر وہ, پیر آنجے بڑے بڑے غیر الفاظ بولے جاندے نے, اور اس چیز کو کے سامنے رکھ کے لوگوں گمراہ کیتا جاتا ہے, برگلایا جاتا ہے. اسی آج ایس معاشرے کے اندر کچھ جھوٹ قسم کے لوگ نے, انہوں نے مندے انہاں چوڑا دے اسے منن والے. ہن میری چوڑ تو مراد کی ہے, چوڑ تو مراد کی ہے. اگلا میں چل گانیاں, ہتھاں تے چھاپاں, داڑھی کوئی نہ, بے یامدے, بے گھڑے, بے غسلے تے بے نماز, اینڈ تے کوئی نہیں. تے پھر میں آخدا ہونا چلیا دنیا کائنات تے تاریخ پڑھ کے ویکھ لے, نقل ہمیشہ اصل دی بندی ہے. نقل اصل دی بندی ہے, کہ اصل نہ ہوئے تے نقل بندی ہمیشہ. نقل ہوندی تاں جے اصل ہوئے تے, یعنی کہ اللہ دے ولی اصل ہیں, انہاں دی نقل بنے. ڈرامے باز, لوکن گمراہ کرنے والے, طویل جادو ٹونے کرنے والے, بے غیرت قسم کے لوگ, دین تو دور, انہاں دا اہل سنت و جماعت نہ کوئی تعلق نہیں, نہ یہ سیاسے قسم پیر من لیا. اور اللہ دے ولی دی پشان اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عطا فرمائی, آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ دا ولی ہوئے جدا چہرہ دیکھو بھی اللہ یاد آ جائے. ولی کون ہے؟ جدا چہرہ دیکھو اللہ یاد آ جائے. وہ دے نال رہو تو تانوں خوشبو رسول صلی اللہ علیہ وسلم آوے. وہ دے ہر عمل دے اندر سنت مصطفیٰ ہوئے, کردار دے اندر اور اولیاء دا سنت دے مطابق ہوئے. بولے تے سونا بولے, چلے تے سونا چلے, کردار ہوئے تے صاف ہوئے, ستھرا ہوئے, وہ اللہ دا ولی ہوندا ہے. ایتھے بندیاں نے پتر دین والے تے آؤں نا سوشل میڈیا دے کہ 1 منٹ میں بی بی قدموں میں, عام لوگ نے آؤں دا 1 منٹ میں بی بی آپ کے قدموں میں, نہ مرد آپ کے قدموں میں, لفظ سوری غلط ہو گیا. سوال یہ ہوتا ہے 1 منٹ میں شوہر آپ کے قدموں میں. یہ ٹائٹل کوئی نہیں ہوتا کہ بی بی آپ کے قدموں میں, ٹائٹل یہ ہوتا ہے کہ مرد آپ کے قدموں میں. وہ دی وجہ کی ہے مرد والا کیوں نہیں ٹائٹل, صرف یہی کیوں ہے کہ شوہر قدموں میں, بی بی قدموں میں کیوں نہیں. یہ جڑا کنجر دا پتر تمیز پہ دینا وہ آپ قدموں میں ہے, اس لیے لوگوں میں آجو تو آنے بھی قدمہ دے پتر دے ہی جا رہے ہیں, دولتان دے ہی جا رہے ہیں. میں کہا ظالم دیا پترا جا تو غریباں نوں ٹھگ کے تے اپنی کوٹھی بنا کے بیٹھے ہیں, یہ کیڑا ظلم کیتے بیٹھے. مرید نہ دعا کرے نہ پیر جھوٹا جا چول جا بھی دعا کرے اللہ رزق دے وے یا رکشہ علاج تو تلخا شدہ, یہ میرے مرشد کی دعا سے.
رہندہ کہ نہیں؟ اکثر گھڑیاں دے یہ میرے مرشد کا فیض ہے، یہ میرے مرشد کی نگاہ ہے، یہ میرے مرشد کا کرم نوالی ہے، یہ وہ جو جملے مریض لکھ دے 3 منزلیاں کوٹھیاں تے 1.5-2 کروڑ دی گھڑیاں، آنکھ نہیں بنتا پیراں دا بھی لکھنا یہ میرے مریدوں کا کرم ہے، لیکن آنکھ بنتا کہ نہیں کوٹھی تے کونے دے اوپر سامنے لکھیا فرنٹ یہ میرے مریدوں کا فیض ہے، وہ نہیں لکھتا، مرید کیوں لکھتا ہے؟ خدا رہا یہ وہ جن چبڑا تو بچو، جیڑا پیر آکے کار دیاں پہنا جبوے دام درود کرے انہوں لتر مارو تے 10 کلے پجاؤ، میری طرف وہ نصیحت لائے جو 10 پجا کے تے قلعہ ایک گنو دوجے قلعہ کی بڑھنے تکڑ زندگی کی توبہ کر دے گا اس مریض پر نہیں آتا۔ اس شریعت اجازت دیں دی بی بی واسطے جتا بھی کوئی بزرگ ہوئے، جتا بھی کوئی بزرگ ہوئے، جتا بھی کوئی بزرگ ہوئے، نماز پڑھتا ہوئے، جنی لمبی بھی داڑھی ہوئے، جو بھی بی بی دا کول جانا نجائز ہے، شریعت مندی شریعت اجازت دیں دی نہیں، بی بیاں دا پیر کول پہنا کار آگے یا بی بی دا پیر دے کار چلے جانا چاہے اپنے مرد نہ چاہے تاہمی حرام ہے، تاہمی نجائز ہے، حرام ہے، سانڈا حرام ہے تھوڑا جا الٹ اور مرد کے پہلے جڑا قدمہ چون قدمہ چکا رہے ہیں اگی چڑا قدمہ چاہے انہوں مزید تکلیف دے دے کہ تو آنا جی قدمہ چاہ جڑا یہ لاگی کرمانا قدمہ چاہیا پیا تو انہوں کی کرنا کوشش کر کو الٹ کر بی بی قدمہ چلیا انہوں پتا ہے یہ عورت قوم ہے یہ نہیں ہونی انہیں قدمہ چاہے نہیں ہونا اس واسطے جننے چبڑ ہیں انہاں تو بچو جیڑے بندے دی کسے این دے پیر دی بیعت ہوئے اللہ حضرت فرماندے نے تروڑ نہیں واجب ہے اور یہ بیعت تروڑ نہیں واجب لازم ہے بندے تے کہ غیر شرعی چیز ہوئے اور تو بندہ دور ہو جائے اور نہ بیعت تروڑ دے وے جڑا شریعت دا تارک ہوئے حضور دی سنتاں دا تارک ہوئے جڑا شریعت دی مخالفت کرتا ہوئے ایسے پیر دی بیعت کرنا جائز نہیں تروڑنی چاہیے اور یہ لازم ہے مسلمان دے بیعت کرنی چاہیے جڑا کوئی پیر نہ ہوئے اور شیطان پیر ہوتا ہے لیکن پیرو منو جڑے کول بہت خوشبو مصطفیٰ ہے جڑے کون خوشبو آوے آقا علیہ السلام دی شریعت دی جڑا عمل شریعت دے مطابق ہوئے کردار شریعت دے مطابق ہوئے سوچ شریعت دے مطابق ہوئے ایسا پیر ہونا چاہیے لیکن دنیا دار ٹھگ قسم دے جھوٹ قسم دے پیران تو بچنا ضروری اور لازم ہے ساڑھے تو کوئی اعتراض کرے پیا کرے میں ممبر رسول دے بیعہ کے سنی ہو کے کہہ لیا کہ یہ چول کو ہے یہ کام چنگا نہیں کیوں یہ آکے تو میرا حق بندہ تو آنا آگاہ کرنا تو امام الانبیاء علیہ السلام جتنے ولی جتنے پیر جتنے غوث کائنات اندر ہیں ہر ولی دا امام مولا علی ہے ہر ولی دا امام مولا علی ہے قاضی سنا اللہ بانی بدی رحمت اللہ علیہ اپنی تفسیر مدری دے اندر لکھ دینے فرمایا میرے واضح اندر بیٹھی آئے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضور انبیاء دے اندر اپنا نور تقسیم فرما رہے ہیں علی ولیاں دے اندر نور تقسیم فرما حضور نبیان دے امام نے دے علی ولیاں دے امام نے علی ولیاں دے اور علی پاک نو منن والی ہوئے جڑا قرآن و حدیث دے مطابق منے اور حضور نو منن دی شرائط جو یہ لازم ہے بزرگ فرماندے نے کہ اللہ دا خدا نہیں کہنا حضور اللہ دا پتر نہیں کہنا حضور دے بارے ایک خدا حضور نہیں مننا دوجا خدا دا پتر نہیں مننا باقی جنیاں اسلام کائنات کے اندر ہے ساری رب نے اپنے محبوب عطا فرمائی ہے جنیاں ہی اسلام اللہ نے اپنے حبیب نے عطا فرمائی ہے کوئی بندہ میرے محبوب دے مقام نے ناپ تول سکتا نہیں کائنات کے اندر کوئی ایسا بندہ ایسی شخصیت جتنے بھی علم والے ہیں کسی بھی علم کے اندر ناپ کے اندر سوچ کے اندر گھوتا مقام آ سکتا نہیں اور جس طرح نبیان دے اندر سب نو افضل میرے آقا علیہ السلام نے اس طرح ولیاں دے اندر مولا بھی بھاگ ہے جیڑا مقام نبیان دے اندر حضور دا ہے وہی مقام ولیاں دی صاحب دے اندر مولا علی پاک دا مولا علی پاک دا ولیاں دی صاحب دے اندر وہ مقام ہے جیڑا نبیان دی صاحب دے اندر حضور دا مقام ہے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے علی
تیری مثال عیسیٰ علیہ السلام والی ہے. تیری مثال عیسیٰ علیہ السلام کو جو او جنہ اللہ دا پتر منیا, کو جو جنہ اللہ دا پتر منیا, کو جو او جنہ دی آپ دی والدہ دے, جنہ نے آپ دی والدہ دے بتان لایا, والدہ دے بتان لایا. میں غیر شادی شدہ سن, بیٹا پیدا ہو گیا, اور کوئی بندہ اس دنیا دی کسے دور دا بھی بندہ کو تصور بھی کرے, ولادت دین چاہے ایمان دا اینا دسیا محمد نبی دا رب قرآن سے کہہ دیتا ہے, اور وہ پاک نے اللہ دے نبی دی ماں ہوئے تے ولادت وجود جو ہوئے, ایسا ممکن ہے کوئی تصور بھی کرے تے بندہ مسلمان رہ سکتا نہیں. اے اللہ کی قدرت ہے, اپنی قدرت کو ظاہر کر رہا ہے کہ میں بغیر باپ تو پیدا کر سکتا, یہ طاقت اللہ دی ہے. تو میرے کریم نے فرمایا علی تیری مثال عیسیٰ علیہ السلام والی ہے. ادھر کیویں؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کچھ وہ لوگ نے جنہ منیا تے من کے عادت تو گزر گئے, وہ بھی برباد ہو گئے. جنہ خدا دا پتر من لیا اور جنہ ماں دی توہین کی تھی وہ بے ادبی دے زمرے چاہ گئے, وہ بھی مارے گئے. کامیاب وہ ہوئے جنہ اللہ دا بندہ رسول نبی منیا, وہ کامیاب ہو گئے. فرمایا دنیا کے اندر کچھ لوگ ایسے نہیں جڑے تین منن گے تے محبت جہاز تو گزر جان گے, اور میں ہون نیٹ تے کٹ کے بہا سکنا بندیاں نے خدا نہیں, خدا تو ہی افضل ہے, علی خدا تو افضل ہے. وہ جاندے نے علی ہے ہی خدا ہے, اور کو جاندے نے جو کچھ بنے ہیں جتنے بنے ہیں علی آپ بنایا ہے. این دا بھی گروہ دنیا دے ایوے. اور کچھ وہ لوگ نے جیڑے مولا علی پاک دی مات اللہ توہین کر دیں, ایسے بھی چور دنیا دے موجود نے. فرمایا ایک محبت جہاں تو گزرن گے وہ بھی برباد ہو جان دے, مارے جان دے. کچھ توہین کرن گے وہ بھی برباد ہو جان دے. کامیاب وہ ہون گے جیڑی شان رب العالمین نے جو مقام عطا کیتا ہے اس مقام دے مطابق عزت کرن گے, وہ کامیاب ہو جان گے. اور سنیو اللہ دی عزت دی قسم کانو مبارک ہوئے. مسلک اہل سنت ایسا مسلک ہے جس کے اندر مولا علی پاک نے کوئی بھی خدا آخدا نہ کو خدا دے برابر آخدا ہے. اللہ دے نبی دے غلام مننے ہیں, حضور دے داماد مننے ہیں. جتنے مقام رتبے رب العالمین نے عطا کیتے ہیں قرآن و حدیث کے مطابق, ہر مولا علی پاک دی شان اسی منن والے ہیں اور عزت کرن والے ہیں. آج تو گزرن والے بغض رکھن والے بھی, آج تو گزرن والے بھی نہیں. وہ دائرہ جس دے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھے ہے اس دائرے دے اندر رہ کے مولا علی پاک کی عزت کر رہے ہیں. تو اس دنیا دے اندر سنو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا 5 چیزیں ایسی ہیں جنہاں نے زیارت کرنا عبادت. کنیاں چیزاں جی؟ خانہ کعبہ. خانہ کعبہ بندہ خانے حسین کعبہ کے اندر بیٹھ جاوے تھے آج کل کی ٹک ٹک علاقہ کعبہ لویندہ رہے, ایک لفظ بھی نہ پڑھے, ایک لفظ بھی نہ پڑھے. کعبہ ٹک ٹک علاقہ بیٹھے ہیں, او دا میٹر نے کیاں چل رہا ہے, انہیں ثواب مل جائے عبادت کا. جیڑا بندہ کار بیٹھ اپنی اماں دے ابے لو پہ ویندا ہے, ماں یا باپ یا دونوں نے ٹک ٹک لا کے ویندا, کوئی لفظ بھی نہ پڑھے انہوں ثواب مل رہے ہیں. نیکیاں والا میٹر کنیاں چیزاں ہو گیا جی؟ 2. کوئی بندہ قرآن کھولے لفظ نہ بھی پڑھے, خالی قرآن دے لفظاں دی زیارت کرتا رہے تے نیکیاں والا میٹر چلتا رہتا. کنیاں چیزاں ہو گیا؟ 3. چوتھی چیز عالم دین ہوئے, صحیح عالم دین ہوئے, شریعت دا پابند ہوئے. اس عالم دین دا چہرہ ویندے رہو تے نیکیاں والا میٹر چلتا رہتا. عالم دین دی زیارت کرنا عبادت ہے. 5ویں اور آخری چیز مولا علی پاک دی زیارت کرنا عبادت ہے. مولا علی پاک دا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. میرے حضور نے فرمایا پھر صحابہ عرض کیتی سونیا اسی تے ویکھ رہے ہیں سلسلہ قیامت تک چلے گا انساناں دا, بندے تے آن دے
تو جن عالم دیکھے نہیں وہ پھر یہ سعادت کی میں ملے گی؟ میرے کریم نے فرمایا میرے علی دا ذکر بھی عبادت ہے، علی دا ذکر بھی عبادت ہے۔ ہون تکڑ جتنا بھی مولا علی پاک دا میں ذکر کر چکے ہیں جو اکثر سماعت کیتا ہے رب العالمین سانوں اس دا اجر عطا فرمائے۔ اور اس واسطے ذکر کرنے ہیں کہ ذکر کرنا عبادت ہے۔ رب ساڈی بخشش دا اسمان بنائے، وما توفیق الا باللہ۔